بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث نظروں کے سامنے سے گزری، مختصر حدیث ہے لیکن اس کے معنی اور مفہوم میں اتنی جامعیت ہے، اللہ اکبر۔ وعن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، اللہ اکبر۔ امریکہ کے اندر ایک سائنٹسٹ سائلنس پر ریسرچ کر رہے تھے، خاموشی پر ریسرچ اور تحقیق کر رہے تھے۔ جب ان کی نظروں کے سامنے سے یہ حدیث گزری وہ حیران رہ گئے اور وہ اس بات کا اعتراف کرنے لگے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا دھرم ہے جس کے اندر زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی اور گائیڈ لائنز موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی، وہ نجات پا گیا جو خاموش رہا۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ ایک دوسری حدیث اس کی تشریح کرتی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین اور ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے۔ اگر اسے بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے تو خیر کی بات کہے، اچھی بات کہے، جس سے لوگوں کا فائدہ ہو ایسی بات کہے، جس سے دنیا کا یا دین کا فائدہ ہو ایسی بات لوگوں کے سامنے کہے۔ اگر نہیں کہہ سکتا، اس کے اندر اتنی صلاحیت، قابلیت، استعداد نہیں ہے، اولیس کو تو خاموش رہے، نہ بولے۔ آج صورتحال یہ ہے ہمارے معاشرے کی، ہماری سوسائٹی کی، ہم بولتے چلے جاتے ہیں، ہم دنیاوی چیزوں میں منسلک ہوتے جا رہے ہیں اور یہ ہمیں معلوم نہیں پڑتا کہ ہماری زبان کیا کیا کہہ جاتی ہے۔ یہی زبان ہوگی جس کے بارے میں بتایا گیا بہت سے لوگ جہنم میں اسی زبان کی وجہ سے داخل کیے جائیں گے۔ اور غیبت کرنا اور چغلی کرنا تو الگ بات، اس کے بارے میں تو ہے لا يدخل الجنت نمام، چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم زبان یوں ہی ہلاتے رہتے ہیں کیونکہ اس زبان کو ہلانے میں کوئی ہمیں محنت، مشقت، سٹرگل نہیں کرنا پڑتا۔ ہاتھ ہلانے میں ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، پاؤں ہلانے میں ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، جسم کا کوئی بھی عضو ہلانے میں محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ زبان جب ہم ہلاتے ہیں اس کو ہلانے میں، بولنے میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی وجہ سے فرمایا، جو مجھے ضمانت دے دے زبان کی، زبان کے حفاظت کی، تو میں اس کو ضمانت دیتا ہوں جنت کی۔ کتنی بڑی حدیث ہے، ہم یوں ہی بولتے چلے جاتے ہیں۔ یہ مان لیجئے کہ آپ زبان سے غیبت نہیں کر رہے، چغلی نہیں کر رہے، کسی کی برائی نہیں کر رہے، لیکن آپ زبان سے یوں ہی کچھ بھی کچھ بولے چلے جا رہے ہیں تو اوقات کا ضائع کرنا تو پایا جائے گا بہرحال، اور تضییع اوقات مکروہ ہے۔ بعض علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، زبان کی حفاظت کرے، اللہ کے نبی کی اس حدیث کو مد نظر رکھے، من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب نماز پڑھ کے باہر نکلا کرتے تھے تو ان کے ذہن کے سامنے، ان کے دماغ کے سامنے وہ کیفیت طاری ہوتی تھی کہ وہ خاموشی کے ساتھ اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم مسجد سے نکلتے ہیں اور دنیاوی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یقیناً آپ گفتگو کیجئے، لیکن ایسی گفتگو کیجئے، ایسی بات کیجئے جس سے یا تو دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو۔ ایسی بات، ایسی گفتگو سے پرہیز کیجئے
جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان اور یقین رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ یا تو وہ کوئی بات کہتا ہے تو خیر کی بات کہے۔ خیر کا مطلب ہے جس سے دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو، دنیا کا جائز فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو، اور اگر نہیں کہہ سکتا، نہیں ہے اتنی قابلیت، لیسکت، خاموش رہے، کیا بولنے کی ضرورت پڑی ہے؟ اس لیے زبان کی حفاظت کریں۔ زبان کی حفاظت کے بہت ذمہ داری کے ساتھ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے سپرد کیا ہے۔ زبان کی حفاظت کریں، اسی زبان کی حفاظت کی وجہ سے اور اسی زبان کو صحیح راستے پر لگانے سے، صحیح باتوں میں مشغول رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں داخل فرمائے۔ یا اللہ